اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 61 سٹارٹ کرنا ہے آج ہم نے رحیق المختوم کا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے۔ جانور کون سا؟ یہ کل جو بات ہوئی تھی بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ، وہ جو تھے اونٹ بکری وغیرہ، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے طاغوتوں کے لیے تھے۔ اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر تین قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فعال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فعال نکالی جاتی۔ فعال گیری کی تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے، یا یہ لفظ صحیح نہیں نظر آ رہا پی ڈی ایف میں، یا ملحق لکھا ہوا ہے، شاید ملحق ہے۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے۔ اونٹوں کو تیر والے مہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے، ہاں جی لفظ ملحق ہی ہے، ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف۔ اس سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہنوں، ہاں جی، مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشگوئی کرے اور رازہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے ہیں کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے۔ مشرکین میں بچگانی کا بھی رواج تھا۔ اسے عربی میں تیرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اچھا، یہ اوپر حاشیے کے نیچے دیکھیں، اوپر یہ نمبر 8 تھا، وہی
ये नंबर 8, इसका गोश्त बांटते। ये नीचे हाशिए में लिखा, फिर इसके बाद नंबर 9 भी लिखा, ये भी पढ़ते हैं। नंबर 8 में था है इसका तरीका ये था कि जुआ खेलने वाले एक ऊंट ज़िबा करके इसे 10 या 28 हिस्सों पर तकसीम करते, फिर तीरों से कुरा अंदाजी करते। किसी तीर पर हैयत जीत किसी तीर पर जीत का निशान बना होता तो और कोई तीर बेनिशान होता। जिसके नाम पर जीत के निशान वाला तीर निकलता तो वो कामयाब माना जाता और अपना हिस्सा लेता, और जिसके नाम पर बेनिशान तीर निकलता उसे कीमत देनी पड़ती। अगला सफल। इसी से मिलती जुलती एक हरकत यह भी थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज़ दिनों महीनों जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। बीमारियों की छूत के कायल थे और रूह के उल्लू बन जाने का अकीदा रखते थे। यानी इनका अकीदा था कि जब तक मकतूल का बदला ना लिया जाए इसको सुकून नहीं मिलता, और इसकी रूह उल्लू बनकर बेयाबानों में गर्दिश करती रहती है और प्यास प्यास या मुझे पिलाओ की सदा लगाती रहती है। जब इसका बदला ले लिया जाता है तो उसे राहत और सुकून मिल जाता है। इतना ही रखते हैं हम, इन बाकी इंशाल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।